ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑی اس کی خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے انسان کو بنایا اور ایک مقصد کے تحت بنایا، اور مقصد کیا تھا کہ میری عبادت کر۔ انسان کو پیدا کیا گیا ہے رب کریم کی عبادت کے لیے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ واضح ہو گیا، مقصد واضح ہو گیا کہ انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے، اور عبادت جو ہے وہ اخلاص سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے۔ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو تو وہ تو عبادت نہ ہوئی، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ عبادت جو اخلاص والی ہے، بغیر اخلاص کے تو عبادت نہیں ہوتی، وہ تو قبول نہیں ہے۔ تو انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے، اور پھر یہ کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ دنیا، یہ دار العمل ہے، یہ کس کے لیے بنائی؟ انسان کے تصرف کے لیے، اس کے استعمال کے لیے۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کہ پوری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، نباتات، یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، یہ سارے کا سارا انسان کی خدمت میں معمور ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے یہ سب کچھ بنایا رب کریم نے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا کہ تو میرے لیے ہے، اور پھر فرما دیا کہ مجھے چاہ اور ٹوٹ کے مجھے چاہ، مجھ سے محبت کر، ہر چیز سے بیگانہ ہو کر مجھ سے محبت کر۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ تو میرا ہے اور میرا ہی ہو کے رہے، اسی مقصد کے لیے میں نے تجھے بنایا ہے۔ اور پھر نیابت عطا فرمائی، پھر اپنا خلیفہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اشرف المخلوقات، اللہ پاک نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی اس میں شرف اور افضلیت کس کو عطا ہوئی؟ انسان کو، حضرت انسان کو، اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو میرے دوستو، کتنی عظمت کی بات ہے، کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو کیا شان عطا فرمائی ہے کہ خالق اور مالک نے اپنے لیے بنایا۔ لیکن یہاں دنیا میں گزارنے کا اسلوب اور ڈھنگ بھی بتایا ہے، طریقہ بھی بتایا ہے کہ دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے، یہ زندگی کا جو سپین ہے یہ تم نے کیسے یہاں گزارنا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، وہ جو ہے اس کی رہنمائی میرے رب کریم نے اپنے پاک کلام کے ذریعے اور نبی پاک صاحب الاولاق آپ کے ذریعے کہ فرمایا کہ جو کچھ میرا نبی کہتا ہے وہ لے لو، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے میری طرف سے کہتا ہے۔ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کو کہیں ہم، وہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہم پہ لازم ہے، اور جس سے روکے ہمیں رک جانا چاہیے۔ ایسی اللہ پاک کے احکامات کی پابندی ہوگی تو یہی عبادت ہے۔ صرف ایک نماز ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ جو کام اللہ کی رضا کے مطابق کیا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے تو وہ عبادت ہے، اس کا آپ کو ثواب ملتا ہے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور جتنی زیادہ عبادت آدمی کرتا ہے، جتنا زیادہ رب کی تابعداری کرتا ہے، اتنا زیادہ رب اس کو نوازتا ہے، اپنا قرب نصیب کرتا ہے، اپنی محبت نصیب کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسان سب کچھ کر رہا ہے؟
جس مقصد کے لیے بنایا کیا وہ مقصد پورا کر رہا ہے؟ تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جواب نفی میں ہے۔ ہم اللہ پاک کے احکامات نہیں مانتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور مرضی کس کے تحت ہے؟ ہمارے نفس کے تحت ہے۔ جب ہم رب سے دور ہوں گے، رب کے حبیب سے دور ہوں گے، تو انسان پہ تسلط کس کا قائم ہوگا؟ شیطان کا اور نفس کا، اور دنیا کی محبت اس پہ غالب ہوگی، تو یوں وہ دوری اختیار کرے گا اپنے رب سے، اور رب اس سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، شیطان کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور دنیا کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھتا ہے، دنیا اتنی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، جتنی استعمال کرنے کی اجازت ہے وہ ضرور کرو، وہ گناہ نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہی ہو کے رہ جانا، کیونکہ دنیا تو تیری غلام ہے، یہ کائنات تو تیری غلام ہے۔ تو میرے دوستو، جب مقصد ختم ہو جائے، جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے وہ مقصد پورا نہ ہو، تو وہ چیز جو ہے اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے، وہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر گھڑی ٹائم نہ دے تو بیکار ہے، گاڑی نہ چلے، کروڑ کی ہو گاڑی اور چلے نہ، تو کوئی فائدہ ہے اس گاڑی کا؟ اسی طرح جب انسان احکامات خداوندی نہ مانے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرے اور اپنی مرضی کرے، تو پھر دور ہو گیا نا، مقصد فوت ہو گیا نا۔ جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد پورا نہ کیا تو کیا ہو گیا؟ فاسقوں میں چلا گیا، بے ادبوں گستاخوں میں چلا گیا، نافرمان ہو گیا، تو نافرمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ پاک سے دور ہو گیا، تو وہ مقصد جو ہے وہ پورا نہیں کر رہا انسان، تو خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو میرے دوستو، اس کو ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، اپنی من مرضی کا اسلام نہیں۔ آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بڑے لوگ اتنے بے باکانہ انداز میں بات کر جاتے ہیں جنہیں دین کا علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اور اس بڑے فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں، ہم لبرل ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم مذہب کو کوئی وقت نہیں دیتے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لبرلزم کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم سوچوں میں آزاد ہیں، ہم اپنے عمل میں آزاد ہیں، ہم اپنے کاموں میں آزاد ہیں، ہم کسی کے پابند نہیں ہیں، اس لیے وہ جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے، یا ہم نے اگر کلمہ پڑھا ہے تو ہم تو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور کیا ہم اسلام پہ عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ جب اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو کیا پھر اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ اپنے نبی کو اگر اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا ہادی مانتے ہیں، اپنا راہنما مانتے ہیں، اور عشق کی بات کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا بھی مانتے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، بالکل جواب اس کا الٹ ہے، منفی میں ہے کہ ہم ایسا نہیں کر رہے۔ بات کس کی مان رہے ہیں؟ بات اللہ اور رسول کے جو دشمن ہیں ان کی مان رہے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے اپنی امیدیں ان سے وابستہ کر رکھی ہیں کہ وہی ہماری بقا کے ضامن ہیں، ہماری فلاح کے ضامن ہیں، اور ہماری اچھائی اور برائی انہی کے ساتھ متعلق ہے، اور وہی ہمارے کرتا دھرتا ہے، وہی ہمارے مالک ہیں۔
عملاً یہ ہو رہا ہے، عملاً یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی آزادی غیروں کے ہاتھ میں دے دی ہے. جو ہمارے دشمن ہیں ہم ان کو فوقیت دیتے ہیں اور اپنی مسلمانی کو، جو مسلمانی تقاضے ہیں ان کو ترک کر دیا ہے. اور بڑے دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم تو جی آزاد ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم دقیانوسی قسم کے لوگ نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم اس دور میں گویا وہ یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس دور کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر پاتے، یعنی وہ دین پہ عمل کر کے، شریعت پہ عمل کر کے دنیا کے تقاضے پورے نہیں. یہ ان کا ایک جواب ہے، ایک ان کا یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے. بلکہ بعض جو ہیں وہ اتنے بے باک ہیں اور اتنے حد سے گزر چکے ہیں کہ وہ کھلے عام کہہ دیتے ہیں جی کہ دین پہ چلنا اس دور میں مشکل ہے اور شریعت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، شریعت جو نافذ کرنا بڑا مشکل ہے. گویا ایک قسم کا کھلا انکار ہو گیا. تو جب انکار ہو گیا تو پھر کدھر کی مسلمانی، پھر مسلمانی کہاں گئی؟ وہ تو اسلام سے نکل گیا. آج عملاً ہم اس سے نکل چکے ہیں اور یہ صرف ہم نام نہاد، نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. تو جب ہماری زندگی کا مقصد ہی پورا نہ ہوا تو ہم بے مقصد ہو گئے، گویا مسلمانی ہماری ختم ہو گئی. ایسے ہی اگر میں ایک اور بات کروں کہ ہمارا ملک عزیز پیارا پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ اس کی تخلیق ایک راز ہے. یہ عموماً یہ بات کہ پاکستان کی تخلیق راز ہے. بھائی راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ اس کو اللہ اور رسول نے بنایا ہے، اور اللہ رسول نے بنایا ہے اس لیے کہ اس کی تخلیق دین کی بنیاد پہ ہوئی ہے کہ اس پاکستان میں دین نافذ ہوگا، شریعت کا نفاذ ہوگا. تو گویا یہ اس کا مقصد تھا پاکستان بنانے کا، پاکستان بنانے والوں کا، اور اللہ اور رسول کی منشا یہ تھی. یہی وہ راز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پاکستان میں دنیا کا یہ واحد ملک ہوگا کہ ایک مدینہ کی ریاست بنی تھی اور اس دور میں پاکستان میں دین کا نفاذ ہوگا اور مسلمان اپنی زندگیاں دین کے سانچے میں ڈالیں گے اور شریعت کے قوانین کی سپرمیسی ہوگی، دین نافذ ہوگا، دین تخت پہ ہوگا، اور ہم مسلمان ایک وہ زندگی گزاریں گے جو اللہ اور رسول کو منظور ہے، پسند ہے، کہ ہم شریعت پہ عمل کریں گے اور اپنے تمام کام جو ہے دین کی تابع رکھیں گے. الاس یہ نہیں ہو سکا، افسوس، صد افسوس، یہ نہیں ہو سکا. تو پھر کیا پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد فوت ہو گیا. جب یہاں پہ جمہوریت بھی آ گئی ہے، جب غیر کا نظام آ گیا ہے، غیر کے طریقے آ گئے ہیں، جب ہماری آزادی گروی رکھ دی گئی ہے اقوام مغرب کے آگے، جب یو این او ہم پہ مسلط ہے، جب اہل مغرب ہم پہ حکمران ہیں، جب ہم ہر چیز میں ان کی محتاجی ہے، ان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں، حکومتی معاملات ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، ان کو ہم نے ان کے آگے گروی رکھ دیا ہے اور ہم ان سے مدد لیتے ہیں. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، دین کس کا ہے، دین کس لیے آیا ہے اور پاکستان کس لیے بنا ہے. کبھی اس پہ سوچ ہوئی ہے؟ دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مباحثے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بحثیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مقالے لکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں ہوتے ہیں.
پاکستان میں کبھی آپ نے اس حوالے سے بھی کوئی کسی کی ایفرٹ، کسی کی کوشش، یا کہ پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس پہ بھی کبھی گفتگو ہوئی ہے؟ کبھی میڈیا پہ، کبھی کوئی مختلف چینلز پہ، یا کوئی ایسی سیاسی جماعت جو دین کے نفاذ کے لیے مخلص ہو؟ کوئی ہمیں نظر نہیں آتے. تو گویا یہ کتنا بڑا، جب پاکستان کا مقصد بننے کا جو تھا، تخلیق کا، وہ فوت ہو گیا، تو پھر ابتری نہ ہو تو اور کیا ہو؟ پھر ادارے جب غیر کے ماتحت ہوں اور انہی کی اشاروں پہ چلتے ہوں اور انہی سے سب کچھ اپنا وابستہ کر رکھا ہے، اپنی فلاح کو، اپنی بقا کو، اپنی زندگی کو، اپنے سب کو جو ہے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اپنے دین کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، رب کے حبیب کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، ہمارا حاکم کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رب کون ہے. یہ بڑے عجیب سی بات ہے. اتنا بڑا تضاد ہماری زندگیوں میں، اتنا بڑا تضاد ہماری زندگیوں میں، اور پھر پاکستان میں تباہی نہ ہو تو کیا ہو؟ کہاں ہے ادب؟ عدل کہاں ہے؟ انصاف کہاں پہ ہے؟ غربت، افلاس، مہنگائی، سارے ذہنی مریض ہے، پوری قوم مرض میں مبتلا ہے، پوری قوم غلام ہے. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں؟ اور وہ احساس ندامت بھی جاتا رہا، احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کرنا تھا اور کیا کر چکے ہیں. اور اتنی تباہی کے بعد، اتنی بربادی کے بعد، جو ہم ایک عرصے سے اپنے عرض پاک میں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سیاستدان ہمارے سامنے، قوم کے سامنے ننگے ہیں. جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو بدماش ہے، جو زانی ہے، جو بے ایمان ہے، وہ ہمارے اوپر مسلط ہے. ہم کس نے مسلط کیا ہمارے اوپر؟ ہم نے خود ان کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے. ان لوگوں کی اوقات یہ نہیں ہے جو ہم نے ان کو دے رکھی ہے. پاکستان کے وارث، پاکستان کے حکمران، اور جنہوں نے پاکستان بنایا، ان کے وارث تو علماء ہیں، وارث تو دیندار لوگ ہیں. اس عرض پاکستان کے وارث تو متقی اور پرہیزگار اور صالحین ہیں. لیکن یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ نظام جو ہم نے لایا، اپنا نظام لانے کی بجائے ہم نے غیر کا نظام لے کر آئے ہیں. تو اس غیر کے نظام کے اپنے اس کے انداز ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں جو ہم پورے کر رہے ہیں. اور ہم دن بدن، لمحہ بلمحہ، ہم اپنے آپ سے اور اپنے دین سے اور اللہ رسول سے دور ہوتے گئے. اب تو ہمیں اپنی پہچان بھی نہیں ہے. اب تو ہمارا تشخص بھی مٹ رہا ہے. پوری امت اس وقت مغلوب ہے. اس وقت الحاد اور کفر ہم پہ غالب ہے. لیکن کوئی آثار نہیں آتے کہ اس کی تدبیر کی جائے، اس جھنجٹ سے نکلا جائے، اور ایسی کوشش کی جائے. وہ دور دور تک نظر نہیں آتی. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا عرض پاک جس مقصد کے لیے بنا، نہ وہ پورا ہوا، نہ وہ پورا ہونے کے کوئی آثار نظر آتے ہیں. جب انسان کو جھٹکے لگتے ہیں، جب قوموں کو جھٹکے لگتے ہیں، جب ان پہ افتاد آتی ہے، تو وہ اپنی قومیں اپنا محاسبہ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ ہم سے خطا کہاں پہ ہوئی. پاکستان بنا، پاکستان ٹوٹ گیا، اور اب تو پاکستان روز ٹوٹتا ہے. جو ہمارے حالات ہیں، ہم تو ایک فرد اس ملک کا، وہ روزانہ ٹوٹتا ہے، وہ روزانہ بکھرتا ہے، اور وہ سمٹ نہیں پا رہا.
اور پھر بھی قوم ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے۔ یہ لوگ جو ہم پہ مسلط ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں، یہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ قوم کو جاگنا ہوگا اور جا کر اپنا قبلہ جو ہے وہ سیدھا کرنا ہوگا، اپنا رخ سیدھا کرنا ہوگا۔ دین پہ جب تک نہیں چلیں گے، پاکستان میں جب تک اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم خطرے میں ہیں، ہماری سالمیت خطرے میں ہے، ہمارا وجود خطرے میں ہے۔ اور آج تو بالکل ہی معاملات سارے کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ہم خطرات میں بری طریقے سے گھر چکے ہیں، اور اب بھی کوئی یہ بات نہیں کر رہا۔ ان حالات میں بھی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا کچھ بربادی دیکھنے کے باوجود پھر بھی یہ کوئی نہیں بات کرتا کہ ہم توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جو ہم اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے ہیں، جو اس قوم پہ ظلم ہوتا رہا ہے، جو اس ملک پہ ظلم کرتے رہے ہیں، ان ظالموں سے جواب لینا چاہیے اور رب کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے اور اپنا نظام لانے کے لیے عہد کرنا چاہیے۔ اپنا نظام آئے گا، ہمیں خود اعتمادی آئے گی۔ جب ہمارا تقویٰ اپنے رب پہ ہوگا، رب کے حبیب پہ ہوگا، جو کہ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، تو ہم میں خود اعتمادی بھی آئے گی اور ہمارا یقین بھی پختہ ہوگا۔ اب تو ہم بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ عبادت اخلاص کے بغیر نہیں ہوتی، اور ایمان اور یقین اور ایقان جب یہ متزلزل ہو، یقین بھی کمزور ہو، تو پھر بھی بات نہیں بنتی ہے۔ تو ان سب سوالوں کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے رب کا ذکر کریں۔ یہ کنجی ہے ہمارے مسائل کی، کنجی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کرنے کے بعد ہم کثرت سے رب کو یاد کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیاں دین کے سانچے میں ڈالیں گے، اپنے گھروں میں دین نافذ کریں گے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، اپنے بچوں کو اسلام کے طریقے بتائیں گے، اپنے اسلاف کے کارنامے بتائیں گے، اپنا ماضی بتائیں گے، اپنی اسلامی تاریخ بتائیں گے، اور اپنے مسلمانوں کی جو عظمت رفتہ ہے وہ ان پہ واضح کریں گے کہ مسلمان کتنی عظیم قوم ہے، ہماری امت کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ یہ ہم پہ لازم ہے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارا نام مٹ جائے گا اور اللہ پاک کا عذاب آ سکتا ہے، اور اب پہلے ہی بہت کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اس قوم پہ لازم ہے کہ ہم دین کی خاطر میدان میں نکلیں اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کریں، اور خاص طور پہ جو سالکین ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ اس پہ اور کوشش کریں، جد و جہد کریں، اور ذکر کو اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ ذکر سے آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ کا کردار کی بلندی اس سے آئے گی، آپ کے رویے تبدیل ہوں گے، سب سے بڑی بات آپ کی سوچ اور فکر تبدیل ہوگی، اور جب سوچ اور فکر تبدیل ہوگی تو آپ پہ یقین آپ کا پختہ ہوگا اپنے رب پہ، اور ذکر کے ذریعے آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کو اخلاص ملے گا، اخلاص ملے گا، اور آپ کا یقین پختہ ہوگا۔ یقین کی 3 سٹیجز ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ اور اسی طریقے سے اخلاص جو ہے وہ ایثار سے آتا ہے، اور پہلے اب انصاف قائم کرو اپنے اوپر، اپنے
ارد گرد انصاف قائم کرو، اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرو، اپنے معاملات میں انصاف کرو، اور پھر ایثار کرو، قربانی کرنا، دینا سیکھو، ایثار کرو، اور پھر اس کے بعد آپ کو اخلاص کی دولت ملے گی، اور یہی مقصود ہے۔ اخلاص مقصود ہے۔ جب انسان اخلاص کو پا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی مخلص، اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص، رب کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیسے آتا ہے؟ وہ محنت سے آتا ہے، وہ ذکر اذکار سے آتا ہے، وہ شریعت کی پابندی سے آتا ہے، اور وہ اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنا رخ تبدیل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اور اپنی ذات پہ اسلام کو نافذ کریں، اور وہ سوچ جو مقصود ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم ذکر اذکار کریں، اور کسی کامل شیخ کی صحبت اختیار کریں۔ جب آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، جب آپ دین والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب آپ علماء حقہ، باعمل علماء، بے عمل نہیں، وہ الٹا آپ کا دین کو خراب کریں گے، باعمل علماء، باعمل علماء ان کی صحبت اختیار کریں گے تو یقیناً آپ کی سوچ اور فکر تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی کے رویے یقینی طور پہ تبدیل ہوں گے۔ صحبت سے ہی انسان پہچانا جاتا ہے، صحبت ہی انسان پہ اثر کرتی ہے، ماحول جس میں وہ رہتا ہے وہ انسان پہ اثر کرتا ہے، وہ جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن کے ساتھ اس کا یارانہ ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، اس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ تو ہمارے دوست کون ہونے چاہیے؟ ہماری صحبت کن کے ساتھ ہونی چاہیے؟ وہ اللہ والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ علماء کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور مجدد پاک تو یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والے ہیں وہ غافلوں کی محفل میں نہ بیٹھا کریں، غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کریں، کیونکہ ان کی غفلت آپ پہ طاری ہوگی اور آپ کا ذکر رک سکتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ذکر کرنے سے ہمیں خود شناسی آئے گی، ہمیں اپنی پہچان آئے گی، اپنی پہچان، اور اپنا کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میرا مقصد حیات کیا ہے، میں نے یہاں دنیا میں کیا کرنا ہے، اور پھر میں نے کہاں جانا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ یہ جب خود شناسی آ جائے گی تو پھر انسان میں اسے خود ہی کہتے ہیں، پھر اس اپنی پہچان کے بعد جب اپنے معاملات سمجھ آ جائیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ اس کو رب کی پہچان ہو جائے گی۔ جس کو رب کی پہچان ہو جائے گی تو پھر اس کے سامنے کیا حجاب رہتا ہے؟ پھر حجاب چھٹ جاتا ہے، پھر معاملے سمر جاتے ہیں، پردے اٹھ جاتے ہیں، پھر انسان حق آشنا ہو جاتا ہے، پھر انسان دانا ہو جاتا ہے، پھر انسان حامل بصیرت کا حامل ہو جاتا ہے، اسے بصیرت آ جاتی ہے کہ وہ حدیث پاک مومن کی فراست سے بچاؤ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یارو ہم مسلمان ہیں، کیوں نہ ایسا کام کریں جو ہم میں وہ اس مقام پہ ہم پہنچے، اس چیز کو ہم حاصل کریں، اس بصیرت کو ہم حاصل کریں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ بصیرت، صاحب بصیرت اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کون سی چیز اس کے سامنے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ ساری چیزیں کھل کے اس کے سامنے ہوتی ہیں، اس کے لیے فیصلے کرنا آسان ہوتا ہے، وہ کبھی اپنے فیصلے کرنے میں دھوکہ نہیں کھاتا، کیونکہ اس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بصیرت کا تقاضا ہے۔ جب وہ بصیرت مل گئی تو سمجھو کہ اس کو سب کچھ مل گیا، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ یہی بصیرت جو ہے ہمارے اسلاف کے پاس تھی، اور یہ ہمارا ورثہ ہے، ہم جب بھی چاہیں اس کے وارث بن سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچئے
کہ یہ محال ہے، محال قطعا نہیں ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، ہم وہ اللہ پاک نے ہمیں وہ استعداد رکھی ہے۔ مسلمان جب بھی توبہ کرے، مسلمان جب بھی پلٹنا چاہے، اس کے لیے راستے کھلے ہیں۔ وہ اب راستوں کو، وہ دروازوں کو کھلا پائے گا، دروازے بند نہیں ملیں گے۔ رب کریم وہ دروازے کھول دے گا اس کے لیے۔ تو پلٹ کے تو دیکھ، تمہیں وہ احساس تو بیدار ہونا چاہیے۔ اور جب تو رب کا ہو کے رہ جائے گا، رب تیرا ہو جائے گا، تو رب کا ہو جائے گا، تو مقام رضا پہ فائز ہو جائے گا، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو تمہیں شکست دے سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو اور صاحب بصیرت ہو، اپنے فیصلے قرآن اور کی روشنی میں کرے، شریعت پہ چلے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کے حبیب کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا، اللہ کے حبیب اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو آج ہم نے کیا حال بنا رکھا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم اس کائنات میں پورے روئے زمین پہ مومن کی حکمرانی ہونی چاہیے، اللہ کے بندوں کو ہی حق ہے۔ اس کائنات پہ، اس روئے زمین پہ حکمرانی کا حق صرف اور صرف اللہ کے بندوں کو ہے، اور وہ امت مسلمہ ہے۔ آج کیوں ہم اس حق سے محروم ہیں؟ آج کیوں ہم اس سعادت سے محروم ہیں؟ آج ہم کیوں رسوائے زمانہ ہیں؟ آج کیوں ہم کوتاہیوں میں، غلطیوں میں، بربادیوں میں ہیں؟ ہم سے سب کچھ کیوں چھن گیا ہے؟ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، جانتے ہوئے بھی ہم انجان بنتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے خطا کہاں پہ کی ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کو ناراض کیا ہے، اللہ اور رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہم سے یہ ساری افتاد، ساری مصیبت، ساری بلائیں اسی وجہ سے پڑی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اور رب کے حبیب کو ناراض کیا۔ تو حل سوچنا چاہیے نا، مسئلے کا حل سوچا جاتا ہے نا، مسئلے پہ تو نہیں جھگڑا جاتا ہے نا، اس کا حل سوچا جاتا ہے۔ حل ایک ہی ہے، کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں سرے سے، کہ مسلمان تو پلٹ، بہت دیر کر دی ہے تو نے پہلے ہی، تو لوٹ کے آپ اسلام کی دامن سے لپٹ جا، دین کے ساتھ لگ جا، اللہ اور رسول کی رسی کو پکڑ لے، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اللہ پاک تیری مدد فرمائے گا اور تو کامیاب ہو جائے گا۔ ہماری رسوائیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں وہ عظمت رفتہ آج بھی مل سکتی ہے، وہ شان و شوکت آج بھی ہماری منتظر ہے۔ ہم وارث تو بنے، جب ہم خود ہی اس طرف نہیں چلتے تو منزل کیسے ہمارے طرف آئے؟ منزل کی طرف جانا پڑتا ہے، منزل تو نہیں چل کے آئے گی۔ صدق کے دل سے اپنے رب کے ساتھ ناطہ جوڑ لیں، اپنی کوتاہیوں پہ شرمندگی کا اظہار کرے، اور قوم کا ہر فرد، امت کا ہر فرد، ہر پاکستانی یہ عہد صمیم کرے، اپنے رب کے سامنے جھک جائے، توبۃ النصوح کرے، گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگے، اور پھر اپنے معاملات درست کرے، اپنے معاملات درست کرے، اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب کے ساتھ استوار کرے، اور اپنے نبی کی اتباع کا دامن تھام لے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو شکست نہیں دے سکتی، مسلمان کو شکست نہیں دے سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ یہ ہے تو ہم اسلام کی سے دوری کی وجہ سے سب کچھ ہے۔
ہم یہ جانتے ہوئے بھی ناسمجھ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، بلکہ غلطان کرتے جا رہے ہیں، غلطان کرتے جا رہے ہیں. اور کبھی ہم نے تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھ کر کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ سارے معاملات کیوں ہمارے ساتھ درپیش ہیں؟ ہم کیوں بلاؤں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں؟ ہر فرد کو سوچنا چاہیے، ہر کلمہ گو مسلمان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اور پھر جواب اس کو ملے گا. اللہ کی قسم جواب، اگر وہ کلمہ اس نے صدق کے دل سے پڑھا ہوا ہے تو میں قسمیہ کہتا ہوں کہ اس کو جواب بھی ملے گا، اس کو جواب ملے گا، میرا رب سے جواب دے گا. اور رب تو فرماتا ہے کہ تو ایک دفعہ کہے اللہ، میں 10 دفعہ کہوں گا جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے. تو ایک قدم چل، میں 10 قدم چل کے تیری طرف آؤں گا. تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا تیری طرف. یہ میرا رب فرما رہا ہے. میں تو شاہ رگ سے بھی قریب ہوں تیرے، میں تو تجھے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. پھر اولا کس چیز کا؟ پھر جھگڑا کس چیز کا؟ معاملہ تو بڑا صاف ہے. رب کی رحمت، رب کریم خود انتظار کر رہے ہیں کہ آؤ میرے بندو، میری طرف پلٹ کے آؤ، تاکہ میں تمہیں سنبھال لوں، میں تمہارے دکھ درد دور کر دوں، میں تمہیں حقیقی آزادی دوں، میں تمہیں عظمت، وہ عظمت جو تمہاری شان کے مطابق ہے، وہ تمہیں میں عطا کروں. تم تمام امتوں میں سردار امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. کیا آج ایسا ہے؟ کیا یہ امت مسلمہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسروں کو رہنمائی کرے، دوسروں کو نیکی کا حکم دے؟ بلکہ وہ تو دوسروں کے دستے نگر ہو کر ان کی جو خباثت ہے اس میں شامل ہو چکے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں. یہ تو دور کی بات ہے کہ نیکی کا حکم دینا کام، وہ تو مغلوب ہیں، وہ تو شکست کھا چکے ہیں طاغوتی قوتوں سے، الہادی قوتوں سے، وہ تو ان کی غلامی میں ہیں. تو توڑ دیں یہ زنجیریں غلامی کی، اور اس کا راستہ میں نے کوئی مشکل راستہ نہیں ہے، صرف نیت درست کرو. تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. نیت درست کرو اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اپنے آپ کو درست کرو. جب فرد درست ہوں گے، افراد درست ہوں گے، تو پھر قوم افراد سے بنتی ہے، پھر قوم درست ہو جائے گی، اور پھر ساری امت جو ہے اس کو وہ عروج مل سکتا ہے. یہ ساری بات، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ جانتے نہ ہوں یا ہم جانتے نہ ہوں. یہ بات ہر کوئی جانتا ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے اور عمل کرنے کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتے. ہم آسودہ ہو چکے ہیں. ہمیں غلامی میں بھی ایک لذت ہے، ہم بس وہ غلامانہ لذت لے رہے ہیں. ہم وہ تڑپ ہم میں ختم ہو گئی ہے، وہ جذبہ حریت ہم میں ختم ہو گیا ہے. اس لیے ہم اس موقع پہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے معاملات کو درست کریں. اور یقیناً میرا رب جو کہ خود اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم ہمیں آوازیں مار رہا ہے، تو ہماری نیت بنے، ہمارے ارادے درست ہو جائیں، تو اللہ پاک ہماری مدد کرنے کو آج بھی تیار ہے. اور آج بھی ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہے، آج بھی طوفانوں کا رخ بدل سکتا ہے، آج بھی مسلمان کو عظمت رفتہ مل سکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.